الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، خطبے کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی، یہ سورہ جمعہ کی پہلی آیت ہے۔ 29ویں پارے میں سورہ جمعہ رکھی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں جس سورت کی شروعات سبح یسبح سے ہوتی ہیں اس کو مسبحات کہتے ہیں۔ سورہ جمعہ بھی مسبحات والی سورت ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ تسبیح کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے۔ پوری کائنات جو ہے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، اللہ کی نماز پڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اپنی اپنی نماز دے دی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ان کی تسبیح ہم نہیں سمجھتے۔ کائنات کے تمام جتنے بھی چرندے پرندے ہیں، تمام حیوانات ہیں، وہ اللہ کے سامنے رکوع میں ہیں۔ ان کے اللہ نے حیت ہی ایسی بنائی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رکوع میں رکھا ہے۔ کائنات کے تمام پہاڑ اللہ کے سامنے قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ زمین پر رہنے والے تمام حیوانات، چرند پرند اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ تو نماز میں 4 رکن ہوتے ہیں، قیام، رکوع، سجود اور قاعدہ۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی نماز میں مشغول ہے، اور اس تمام ارکان کی جامع اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا کہ انسان کو قیام بھی عطا کیا، انسان کو نماز میں رکوع کرنے کو بھی کہا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کو بھی کہا، اور انسان کو اللہ نے نماز میں قاعدے کا رکن بھی رکھا۔ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور اللہ کو اپنی تسبیح جو ہے وہ بے حد پسند ہے۔ بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ اسی پر بخاری شریف ختم ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو رکھی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ تمام اعمال کا دار و مدار انسان کے اندر کی نیتوں کے اوپر ہے۔ اللہ کے وہاں جو عمل قبول ہوگا وہ انسان کے عمل کی بقدر قبول ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وہاں جو وزن ہوگا وہ بھی انسان کے اخلاص کی بدولت وزن کیا جائے گا۔
ایک بندہ ہوگا جس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، اللہ اس 99 دفتر اس کے جو ہے برائیوں کے کھلے پڑے ہوں گے، ایک چٹھی جس پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ، صرف وہ ایک اس کے پاس نیکی ہوگی، اللہ اس سے کہیں گے کہ جا تلوا لے، تو وہ بندہ کہے گا اللہ اس کو تلوانے کا کیا، 99 دفتر یعنی ایک مثال دی ہے، ہزاروں دفتر برائیوں کے اس کے، اور ایک طرف ایک چٹھی ایک رقعہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ ہوگا تو کہ یہ تو بدیاں ہی بدیاں ہیں، میرا تو فیصلہ جہنم ہی کا ہے، وہ بندہ اللہ سے کہے گا اس میں تلوانے کا کیا، تو اللہ کہیں گے لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جا تلوا لے۔ جب 99 دفتر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور وہ ایک چٹھی تو بڑی ہوتی ہے، چٹھی کا چھوٹا حصہ ایک رقعہ جس کو صرف لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب اس کو رکھیں گے تو وہ پلڑا جھک جائے گا، پتا چلا اللہ اس کو کہیں گے کہ تو نے زندگی میں ایک بار اخلاص سے کہا تھا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، اس کے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بندے کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا جہنم کا، جہنم کے جو ملائکہ ہیں زبانیاں، ان کو کہا جائے گا کہ اس کو پکڑ کے جہنم میں لے جاؤ، اب وہ ادھر ادھر دیکھے گا، فرشتے اس کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں، اس کا تو غم ہو جائے گا، سامنے جہنم ہے اور فرشتے پکڑ کے اس کو لے جا رہے ہیں، وہ ادھر ادھر دیکھے گا، حضرت آدم علیہ السلام کی نظر اس پر پڑے گی، حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہیں گے یا احمد یا احمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی نام احمد ہے، تو کہیں گے یا احمد آپ کا ایک امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو روکیں گے لا تعجل، جلدی مت کرو، رک جاؤ، تو جہنم کے فرشتے وہ کہیں گے ہمارا نام زبانیہ ہے، ہم جہنم کے فرشتے ہیں، جب اللہ کا حکم مل گیا ہم اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں سنتے، وہ فرشتے اس کو پکڑ کر لے جا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہے، بے قرار ہے، میرا امتی جہنم میں جا رہا ہے، وہ ایسے نبی ہے، ہم نے اس نبی کے ساتھ بے وفائی کی ہے، وہ ایسے نبی ہیں تا دم حیات، جب تک آپ دنیا میں رہیں اپنے ایک ایک امتی کی فکر کرتے رہیں۔ نزاع کی حالت ہے، کتابوں کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نزاع کی بہت سخت حالات تھے، سکرات کے حالات بہت سخت تھے، ایسی تیز بخار تھی، آپ بار بار پانی کے اندر جو ہے وہ ہاتھ ڈال رہے تھے اپنے ہونٹوں کے اوپر پانی، آخری وقت نزاع کی حالت بہت سخت تھی آپ کی سکرات۔ کیوں تھی؟ حضرت امی جان عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کو سکرات اور نزاع کیوں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے یہ عرضی کی تھی، میں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ میری امت کو سکرات کم کر دینا، لیکن جتنی سکرات کی تکلیف ہوتی ہے وہ مجھ پر ڈال دینا، تا دم حیات، زندگی کے آخری دم تک آپ نے امتی امتی کیا ہے۔ آج امت کیا حال کر رہی ہے؟ امت ان کی سنتوں سے بیزار ہے، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی سے نکال رہی ہے۔ آپ والے طریقے امت کے نوجوانوں کو پسند نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
آخری وقت ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھے فاطمہ کا چہرہ بتا دو، یہ نہیں کہا کہ مجھے حسنین کا چہرہ بتا دو، کہا کہ پردہ ادھر کر دو، میں اپنی امت کو دیکھ لوں. اس وقت میدان قیامت ہو گئی. ایک آدمی کا فیصلہ ہو چکا ہے جہنم کا. وہ آدمی چلاتا ہوگا کوئی مجھے بچا لے، کوئی مجھے بچا لے. فرشتے لے جا رہے ہیں. ادھر حضور کو پتا چلے گا، حضور بھی بے قرار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے عرض کریں گے، سجدہ ریز ہوں گے، یا اللہ آپ اس کے فیصلے کے بارے میں جلدی نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ رک جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب کے اندر سے، وہاں کی جیسی جیب ہوگی، وہاں کا جیسا لباس ہوگا، اس جیب کے اندر سے ایک چٹھی نکالیں گے جس پر لکھا ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود شریف پورا لکھا ہوگا. اس درود شریف کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا. ادھر تو اس کی برائیاں ہی برائیاں ہیں. ایک درود شریف اس نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا. وہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. وہ آدمی اچھل پڑے گا کہ میرے نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، میرے لیے اب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. اللہ کے وہاں تو یہ قانون ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ کہ جس بندے کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا وہ عیش میں ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اور جس بندے کا نیکیوں کا بدیوں کا پلڑا جھک گیا، بدی جس کی بڑھ گئی، تو اس کے لیے جہنم فَالنَّارُ حَامِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے. جب نیکیوں کا پلڑا جھکے گا وہ تو اچھل پڑے گا. جہنم گئی، اب تو جنت کا ٹکٹ لگ گیا. پوچھے گا اے نیک آدمی، وہ آدمی اتنا یعنی انجان ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتا نہیں ہوگا. عام مسلمان جس نے زندگی میں کبھی نہ نماز پڑھی ہے، زندگی میں کبھی کچھ کیا نہیں، وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے گا آپ کون ہیں، نیک آدمی آپ کون ہیں، اتنا بڑا احسان کر دیا کہ میں تیرا نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیوں فرمائیں گے میں تیرا نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو نے زندگی میں ایک بار اخلاص سے یہ کلمہ، یہ درود شریف مجھ پر پڑھا تھا، یہ احسان تھا تیرا، تو میں نے وہ درود شریف آج تیرے یہ کام آ گیا اور تیرے نیکیوں کا پلڑا جھک گیا. ایک بار زندگی میں درود شریف جس نے پڑھا اخلاص کے ساتھ، اللہ کے وہاں جو قیمت لگتی ہے میرے دوستو اخلاص کی لگتی ہے. اخلاص کے ساتھ جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، جو 200 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، آخرت کی تکلیفیں تو دور ہوگی ہی ہوگی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیاوی تکالیف، دنیاوی رنج و غم بھی دور کریں گے. درود شریف جو ہے وہ خزانہ ہے اور جمعہ کا ایک خاص عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھے گا، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا، میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. اس لیے جمعہ کا جیسے ہی جمعرات کی مغرب ہو، جمعرات کی مغرب کی اذان ہو، اس وقت سے جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے. اور آج جب جمعہ کی مغرب تک یہ یوم الجمعہ کہلاتا ہے، اس درمیان اس 24 گھنٹے کے اندر ایک عمل مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے جو ہے درود شریف پڑھنا چاہیے. ایک درود شریف جس کے بارے میں عام جو فضائل اعمال میں ہے، عصر کی نماز کے بعد جو بندہ 80 مرتبہ درود شریف پڑھتا رہے گا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہ درود شریف 80 مرتبہ جمعہ کی عصر کے بعد جو پڑھے گا، اللہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کریں گے اور ایسی سال عبادت کا ثواب دیں گے. جو بندہ اٹھتے بیٹھتے کثرت سے یہ درود شریف پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جو بندہ صحیح حدیث میں ہے یہ اٹھتے بیٹھتے یعنی کثرت سے اس درود شریف کو پڑھے گا، اللہ اس کا مال بڑھاتے رہیں گے. دنیا میں کون ایسا ہے جو مال بڑھانا نہیں چاہتا؟
ہر انسان چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے میرا مال بڑھ جائے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود شریف بتایا، اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، کتنے بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ کے بعد دوسرے بڑے امام اگر ہیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آج جن کا مسلک دنیا میں چل رہا ہے، پوری دنیا میں 4 مسالک چل رہے ہیں، جیسے 4 خلیفہ ہیں ایسے ہمارے 4 امام ہیں، چاروں امام برحق ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مسلک دنیا کے اکثر حصے میں چل رہا ہے، اس کے بعد امام شافعی ہے، اس کے بعد امام احمد ابن حنبل ہے، اور اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ 4 امام، چاروں امام کا مسلک آج دنیا میں چل رہا ہے، لیکن یوں فرمایا علماء کرام نے قیامت کے قریب صرف ایک ہی مسلک رہے گا اور وہ حنفی مسلک رہے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں، بڑے اونچے درجے کے اللہ والے تھے اور بڑے زبردست عالم دین تھے۔ اتنا بڑا انٹیلیجنٹ انسان 1400 سال کی تاریخ میں بہت کم آئے ہیں۔ اگر 1400 سال کی تاریخ کے اندر ٹاپ 10 انٹیلیجنٹ کی لسٹ بنائی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹاپ 10 کے اندر امام شافعی کا نام آ سکتا ہے۔ اتنا بڑا انٹیلیجنٹ جس کے سامنے پورا اسلام کھلا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ صبح کو جب آئے، پوری رات سوئے نہیں تھے، صبح کی نماز کے بعد ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت آج پوری رات سوئے نہیں، تو کہ ہاں آج جو ہے میں سورہ فاتحہ پہ غور کرنے لگا تو سورہ فاتحہ سے میں نے 60,000 مسائل نکالے۔ سوچو، ہم تو پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہمارے جیسا ایک عام آدمی پڑھتا ہے، ایک عالم پڑھتا ہے، ایک عالم بحار جس کو کہتے ہیں علم کا سمندر، وہ ایک ایک آیت کے اندر سے ہزاروں مسائل نکالتے ہیں۔ کہا کہ سورہ فاتحہ میں سے آج رات میں نے 60,000 مسائل نکالے ہیں۔ یہ علم کا دریا ہے، یہ علم کا خزانہ ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسا علم کا خزانہ ہے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے جاؤں تو یوں فرماتے تھے کہ 40 اونٹوں پر اس کی کتابیں آئیں پھر بھی کم پڑے۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا حضرت آپ کے تو مزے ہوں گے، آپ تو جنت میں ہوں گے، تو کہ ہاں اللہ نے مغفرت فرما دی، لیکن میرے سارے اعمال جتنے تھے وہ تمام اعمال جو ہے اس پر اللہ اجر و ثواب دیں گے، لیکن مغفرت کی جو بنیاد ہوئی، کہتے ہیں نا اللہ نقطے نواز ہے، زندگی میں سے کون سا نقطہ انسان کا اللہ کو پسند آ جائے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ ایک بندہ تھا، روزے نماز کا اتنا پابند نہیں تھا، فرض نماز پڑھتا تھا لیکن نوافل کی اتنی پابندی نہیں تھی، اس کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، کیا بنا؟ کہا کہ بلکہ یہ تو حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے کا جب انتقال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، روزے نماز کا اتنا پابند نہیں تھا، لیکن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو وہ بندہ جو ہے خریدنے میں اور بیچنے میں آسانی رکھتا تھا، کسی سے زیادہ بھاؤ نہیں کراتا تھا، اللہ کو یہ نقطہ بڑا پسند آ گیا۔ آج کتنے ایسے تہجد گزار ہیں، کتنے ایسے نیک ہیں، جب وہ بازار میں جاتے ہیں خریدنے، بیچارے غریب جو تاجر ہوتے ہیں، لاری والے ٹھیلے والے، ان کی چمڑی نکال لیتے ہیں بھاؤ کرنے میں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر میرے 2 پیسے چلے گئے زیادہ تو کیا ہوگا؟ اللہ کو اس بندے کی یہ ایسی پسند آئی، ایسی پسند آئی، اللہ نے اس نقطے کو جو ہے اس نقطے کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اس کی مغفرت فرما دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے سارے اعمال اس کا اجر و ثواب تو بہت ملا، لیکن اللہ نے جس نقطے سے جس وجہ سے مجھے میری مغفرت فرمائی وہ یہ ہے
کہ میں ایک درود شریف پڑھا کرتا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ درود شریف میں صبح و شام پڑھتا تھا۔ اللہ کو یہ درود شریف اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنیاد بنا کر میری مغفرت فرما دی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جمعہ کا جو دن آتا ہے وہ مسلمان کے لیے عید سے زیادہ برکت والا دن ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 2 عیدوں سے اگر کوئی بڑا دن ہے وہ مسلمان کے لیے جمعہ کا دن ہے۔ اس لیے جمعرات کی مغرب ہی سے گناہوں کے اندر جو ہے ہمیں کمی کرنی چاہیے اور نیکیوں کے اندر بڑھوتری کرنی چاہیے، جمعہ کا احترام کرنا چاہیے۔ جو بندہ جمعہ کا احترام کرے گا اللہ اس کے باقی کے 7 دن صحیح کر دیں گے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان صحیح گزرا، رمضان اعمال میں گزرا، اللہ اس کے 11 مہینے صحیح کر دیتے ہیں، اور جس کا جمعہ نیک اعمال میں گزرا اللہ اس کے باقی کے اعمال جو ہے، باقی کے 7 دن جو ہے اس کے صحیح کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔